دعا کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرنی چاہیے. دعا کی ابتدا کس سے کرنی چاہیے؟ حمد و ثنا سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے دعا کی ابتدا کرنی چاہیے. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا مسجد میں نماز پڑھنے لگا، اور اس نے نماز پڑھنے کے بعد فوراً دعا کرنا شروع کر دیا، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھ پر رحم کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے، تم نے دعا مانگنے میں بہت زیادہ جلدی کی ہے. پہلے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد جو کچھ تمہیں مانگنا ہے اس کو مانگو. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی کے بیچ میں ایک آدمی اور آیا، اور اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں. آپ سورۃ الفاتحہ اٹھا کر دیکھ لیں، سورۃ الفاتحہ جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے. اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف. اب اتنی تعریفیں کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے کی توفیق دے دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. یہ سورۃ الفاتحہ دعا کرنے کا ایک طریقہ ہمیں بتلا رہی ہے.